کہ جس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے لیے برکت کی خصوصی طور پر دعا فرمائی ہے۔ تیسری فضیلت جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، کہ جس میں مرنے والوں کی جو لسٹیں ہیں وہ اللہ رب العزت ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس سال ان لوگوں کی روح آپ نے قبض کرنی ہے۔ موجودہ مہینہ یہ شعبان المعظم کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک ایسی شب آتی ہے جس کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ جس کو روایت کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت جب شعبان کی 15ویں تاریخ آ جائے تو تم کیا کرو، اس کی رات کو قیام یعنی عبادت کیا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ فرمایا اس رات جوں ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، ندا آتی ہے، صدا آتی ہے کوئی بخشش و مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبتوں کا، دکھوں کا، پریشانیوں کا مارا ہوا کہ اس کی مصیبتوں کو، دکھوں کو، مشکلوں کو حل کر دیا جائے، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ حضور نے فرمایا یہ صدائیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بابرکت رات میں ایک عمل جو بڑا ہی پسندیدہ ہے وہ قبرستان میں جانا ہے، مردوں کے لیے دعا کرنا ہے، اور اپنی موت کو یاد کرنا ہے کہ کچھ عرصے بعد، کچھ لمحوں بعد، کچھ مہینوں بعد میں نے بھی اس جگہ پہ آنا ہے۔ اس سے نہ صرف اس انسان کو مردوں سے انسیت حاصل ہو جاتی ہے، اس سے نہ صرف ان مردوں کو ایصال ثواب پہنچتا ہے، بلکہ اس انسان کے نامہ اعمال میں بھی بے حد و بے حساب اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں جلوہ فروز ہوئے، تو کچھ دیر کے بعد میں نے بستر کے اوپر ہاتھ مارا تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ موجود نہیں ہیں۔ تو میں نکلی اور میں نے خیال کیا شاید حضور ازواج میں سے کسی بیوی کے ہاں وہ تشریف لے گئے ہیں۔ جب میں باہر نکلی تو میں ایک جگہ پہنچی، اس جگہ کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، یعنی ایک قبرستان تھا، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا عائشہ کیا تم یہ سمجھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ تمہاری یک تلفی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں نے سمجھا شاید آپ اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ جو رات ہے یہ شب بارات کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت خصوصی تجلی فرماتے ہیں، اور فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ اس مہینے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی ہے، فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی دوسری فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے لیے برکت کی خصوصی طور پر دعا فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر یہ دعا مانگا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما، اے اللہ بخیر و عافیت ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی دعاؤں میں شعبان کو مانگا ہے
تیسری فضیلت جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ یہ گناہوں کو مٹا دینے والا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کی جو چوتھی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے لوگ اس مہینے کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں۔ فرمایا حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں سارے کے سارے اعمال لوگوں کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول مبارک ہوا کرتا تھا، حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے رمضان کے بعد جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مرنے والوں کی جو لسٹیں ہیں وہ اللہ رب العزت ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس سال ان لوگوں کی روح آپ نے قبض کرنی۔ تو حضور نے فرمایا میری خواہش ہے کہ جب میری اجل آئے، میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوں، تو اس وقت میرا نام بھی روزہ داروں میں لکھا ہوا ہو۔ تو اس لیے اگر میں اور آپ جب ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں اور اس وقت روزے دار ہوں، اور اس وقت اور اس سال میں اگر میری اور آپ کی اجل آ جائے تو کل بروز قیامت روزہ داروں میں اٹھایا جائے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور وجہ ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ ہر مہینے میں آپ 3 روزے رکھا کرتے تھے، لیکن بسا اوقات جہاد کی وجہ سے، اسفار کی وجہ سے، یا ضیافت کی وجہ سے، یا کوئی ایسا عذر لائق ہو جاتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روزے نہ رکھ سکتے، تو ان سارے روزوں کی گنتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو برکت والی رات آ رہی ہے، یہ جو برکت والا مہینہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا ہے، تو مجھے، آپ اور ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بڑی رات میں رو رو کے، گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں تاکہ اللہ یہ جو کات سالی ہے، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو آفات و بلیات ہیں، اللہ ہمارے ملک سے ان کو دور فرما دے۔